बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। अब या चीफ जस्टिस रहेंगे या फिर हुकूमत। फैसला ईद के बाद हो जाएगा। एक हफ्ता इंतहाई खतरनाक। कौन जीतेगा कौन हारेगा? चीफ जस्टिस कहते हैं 14 मई हतमी फैसला है, इसको बदला नहीं जा सकता, आर्डर मजाक नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नहीं, डंडे के जोर से हमें कोई कुछ नहीं मनवा सकता। आसिफ जरदारी भी कहते हैं सर पर बंदूक रख के फैसला नहीं कराया जा सकता। कैसे चलेगी बात? मुज़ाकरात होंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा? सियासी बहरान और आईनी बहरान, किस करवट बैठेगा ऊंट, किसी को कुछ नहीं पता। मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें बड़ी शख्सियत के मुताबिक, रवादारी से और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, आखिरी राउंड शुरू हो गया। 14 मई हतमी तारीख है इलेक्शन के लिए। वजारत दफा ने जो दरख्वास्त दी वो रिजेक्ट कर दी। शाह खावर ने जो दरख्वास्त दी मुद्दई बने, उनको सुना नहीं गया। तमाम सियासतदानों को कहा गया कि अपना अपना मौका बनाएं, बताएं अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर भी मामला कुछ रास्ता निकल सकता है। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई और ये भी कहा कि 4 बजे तक कुछ करके बताएं, फैसला बताएं। अदालत में सिराजुल हक भी बोले और शाह महमूद कुरैशी भी आए, ख्वाजा साद रफीक भी, सब आए, लेकिन बात नहीं बनी। मसला क्या हुआ? मसला यहां तक बिगड़ा कि 4 बजे जस्टिस मुनीब अख्तर कराची रवाना हो गए ईद करने, और सब कुछ किया धरा वैसे का वैसे ही रह गया। और समाज जो है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई। 27 अप्रैल, उसके बाद 14 मई में तारीख कितनी रह गई? इलेक्शन कमीशन ने भी अपना शेड्यूल बदल दिया। ये ईद की छुट्टियां हैं, इसके बाद वो निशानात इलाट करेंगे। अब मामला किस तरफ जा रहा है? मामला यह है कि किस तरह हुआ कि चैम्बर में समाअत हुई और जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे इज्जत माब उमर अता बंदयाल कि 4 बजे से पहले पहले बताएं, वक्त नहीं है, यानी वक्त कम है, मुकाबला सख्त। लेकिन 4 बजे तक कुछ नहीं हो सका। सिर्फ एक ही काम हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ईद करने के लिए कराची चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नाराजगी का इजहार उन्होंने किया और नाराजगी में चले गए जल्दी, वरना दूसरी फ्लाइट भी वो ले सकते थे। बहरहाल अंदर की कहानी कुछ होगी, लेकिन जो बाहर की कहानी है, जो कुछ देखा गया, जो समाअत के दौरान हुआ, उसमें यही हुआ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला किया फारूक नाइक और अटारनी जनरल मंसूर अवान को बुला के कि 27 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई और सियासतदानों को मौका दिया गया कि मिल बैठे अफ़ाम व तफ़हीम से बात को आगे बढ़ाएं ताकि बहरान का खात्मा किया जाए। ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस भी रास्ता चाहते हैं, यानी फेस सेविंग। ये मसला फिर आ गया, लेकिन सियासतदान जो हैं वो कहते नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती की बात चीफ जस्टिस ने की थी। 90 दिन का इलेक्शन लाजमी था, लेकिन 90 दिन गुजर चुके हैं। अब क्या होगा? अब बात आगे चलेगी और मशवरा दिया चीफ जस्टिस ने फिर एक दफा कि जुलाई के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। सिराजुल हक ने याद दहानी कराई कि 1970 के इलेक्शन और 77 के इलेक्शन दोनों के नताए सबके सामने। एक दफा मुल्क टूट गया और दूसरी दफा मार्शल आ गया। फिर अब क्या होगा? अब भी उसी तरह की सूरत हाल है। जाहिर है जब सियासी बहरान होगा, आईनी बहरान होगा, तो मामला तो बिगड़ेंगे, और मुआशी बहरान तो बिल्कुल एक साइड पर रख दिया गया, जो कि सबसे बड़ा बहरान है। अब क्या होगा? कैसे होगा? अब ईद के बाद फिर से पंचायत लगेगी, अदालत नहीं, पंचायत। इसलिए कि अब तो सबको बुला लिया गया, बुला के फैसला किया जाएगा। आइन और कानून कहाँ गया अगर पंचायत में फैसला हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक गांव के चौधरी ने पंचायत लगाई, पहले उसने बहुत सख्ती की और उसने कहा मैं बहुत सख्त आदमी हूं, मेरा नाम तारीख में रहेगा, मैं ऐसे फैसले करता हूं, मैंने ऐसे फैसले किए। फिर थोड़ी देर के बाद ही कहता है
کہ آپس میں رضامندی کر لو، مکا کر لو تو میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس وقت سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے بھی اسی قسم کی آواز آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، تو حالات کو سنوارا جا سکتا ہے، تمام سیاسی قوتیں مل کے بیٹھ جائیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ گنڈاسا لے کے آ گئے سیاست کے میدان میں۔ وہ کہہ رہے نہیں، ایک نااہل عمران خان کو زبردستی لا کے ہمارے سر پہ بٹھانے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تمام سیاستدانوں کو بلایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ مل کے بات کرو، آگے بتاؤ، اپنے رائے دو، تو اس میں ANP اور JUI نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، پارلیمنٹ کی بات کریں گے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں گے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور نہ ہی نکلنے کے چانس ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ 27 اپریل کو دوبارہ سماعت ہوگی اور پھر فیصلہ آئے گا کیا ہوگا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ 27 اپریل میں اور 14 مئی میں فاصلہ کتنا رہ جاتا ہے، الیکشن کیسے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور معاملات سدھر نہیں رہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس عاشقی میں عزت بندال عمر عطا بندیال بھی گئی، یعنی ان کی عزت بڑھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسے فیصلے کروں کہ مجھے یاد کیا جائے مستقبل میں، لیکن ایسا نہیں لگ رہا۔ اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق، عدالتی نظام کے مطابق دیکھیں تو جسٹس کارنرس اور بھگوان داس پٹیل یہ ایسے ججز ہیں جو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ چودھری افتخار نے جو روایت ڈالی کہ ججوں کے فیصلوں کی بجائے ججوں نے خود بولنا شروع کر دیا، اسی کا شکار ہو گئے ہیں عمر عطا بندیال۔ عزت مآب عمر عطا بندیال اچھے الفاظ چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وہ بھی اسی فہرست میں گنے جائیں گے جہاں چودھری افتخار ہیں، کھوسا صاحب ہیں، ثاقب نثار ہیں، اور اب یہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی خود زیادہ بولیں، ان کے فیصلے کم بولیں، اور جب فیصلے نہیں بولیں گے تو پھر ایسے ہی مسائل ہوں گے۔ معاملہ دو بدو لڑائی کا چل رہا ہے، ایک طرف حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، دوسری طرف جو ہے عدالت ہے، آئین ہے، قانون ہے۔ لیکن 73 کا آئین کے مطابق 90 دن کا الیکشن، کوئی بات نہیں بنی۔ 90 دن گزر گئے اور مہلت دی جا رہی ہے، بار بار دی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مضبوط حکومت ہے نہ مضبوط عدالت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت طلب کرتی، وزیر اعظم کو نااہل کرتی، یا وزارت خزانہ کو یا وزارت دفاع کو، یعنی وزیر دفاع کو بلا کے جناب نااہل کر دیتے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکی اور کوئی فیصلہ حکومت بھی نہیں کر سکی۔ تو یہ جو آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کرنے دی جائے، آئین اور قانون کی حدود میں صبر ہے، تب مسئلہ حل ہوگا اور مثبت نتائج نکلیں گے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہاں انا کا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ عدالتی انا بڑی سخت ہے۔ پہلے بھی میں ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1948 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، مولوی تمیز الدین کو برقع پہن کے جانا پڑا تھا اپنے وہ جو 7 سال میں جدوجہد کر کے جو ایک پہلا آئین بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے، اور اپنے قانون ساز اسمبلی کو بچانے کے لیے، جس کو غلام محمد نے برخاست کیا تھا۔ لیکن جسٹس منیر اسی فیصلے کے مطابق جب انہوں نے اس فیصلے کو ختم کر دیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا، تو آج تک وہ بدنام ہے اور ان کا نام نیک نامی سے نہیں لیا جاتا۔ اب بالکل اسی طرح ایک اور بات بتاؤں کہ انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ ایک دفعہ اور بھی آیا تھا۔ جنرل محمد ایوب خان ہری پوری، جو ہری پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب اسلام آباد میں دارالحکومت بنایا اور وہاں پہ ایوان صدر بنایا، کیونکہ وہ صدر مملکت تھے، انہوں نے صدر مملکت کا ایوان صدر جو ہے وہ سب سے اونچی پہاڑی پہ بنایا، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے سپریم کورٹ بنایا اور قومی اسمبلی بنائی، یعنی اپنے سے نیچے۔ اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا، جب یہ مکمل ہو گئی عمارت، ان کو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو وہاں اسلام آباد منتقل کیا جائے پشاور روڈ سے، تو پھر چیف جسٹس اکڑ گئے، انا کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سب سے بڑی عدالت ہے، یہ ایوان صدر کے نیچے نہیں ہو سکتی، اس کی عمارت اس سے اونچی ہونی چاہیے۔ نیچی اور اونچی کے چکر میں کئی ماہ گزر گئے، اور پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اس عمارت کے جو سامنے کے مینار ہیں،
آرائشی مینار ان کو اونچا کر دیا گیا کہ ایوان صدر سے وہ اونچی ہو جائیں. پھر یہ جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ منتقل ہوئی. یہ چھوٹی چھوٹی انام، یہ چھوٹی چھوٹی ضد، تو پھر کہاں گیا قانون، کہاں گیا آئین پاکستان، کہاں گئی مملکت، کہاں گئی ریاست، کہاں گئی پارلیمنٹ؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح آنکھ میں چولی چلتی رہے گی؟ اللہ نہ کرے. اگر اسی طرح آنکھ میں چولی چلتی رہی، ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو مملکت کو نقصان ہوگا، اور اجتماعی نقصان ہوگا، ریاست کو نقصان ہوگا، پارلیمنٹ کو نقصان ہوگا، اور پھر کوئی ایک نیا فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے پھر ہمارے یہاں جمہوریت کی بساط پلٹ دی جائے. اللہ نہ کرے. ایسا فی الحال تو لگ رہا ہے کہ فہم و تفہیم سے بات ہو جائے گی، کیونکہ جو ذمہ دار لوگ تھے، جو اس قسم کے فیصلے کرنے والے تھے، وہ اس وقت نیوٹرل ہیں. وہ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے. وہ کہتے پہلے ہی بہت بدنامی ہو گئی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب معاملہ تو خود ہی طے کرنا پڑے گا نا. اس لیے کہ معافی والا زمانہ نہیں، تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.